बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज के दिन हमारे लिए था बहुत बड़ा सरप्राइज़। आज जी मेरे हस्बैंड को था ऑफ शाम में, तो उन्होंने कहा कि चलो हम आप लोगों को लेके चलते हैं पलाया। गांधिया में सिर्फ एक ही जगह है घूमने की है और वो है पलाया। तो बच्चे हो गए थे बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो अपने पापा के पीछे पड़े हुए थे कि हमने बाहर जाना है तो हमें आप लेके जाएं। लेकिन चूँकि पापा के पास टाइम नहीं होता और काम भी बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला हर किसी के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और हर किसी के काम में बरकत दे, आमीन। आज जब उनके पास था टाइम तो उन्होंने बच्चों को भी कर दिया खुश। वेल जब बच्चे हो जाएं हैप्पी तो समझिए कि पेरेंट्स हैप्पी ही हैप्पी हैं। ये जी हम पहुंच आए थे पलाया और बहुत ज़बरदस्त व्यू होता है, आप देख के करेंगे खूब सारा एंजॉय। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यूरोप और स्पेन, तो मैं पहली यही जगह थी जो मैंने विज़िट की थी। मेरे हस्बैंड मुझे यहीं लेके आए थे। उस टाइम तो ये सब कुछ देख के बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अब भी काफ़ी प्यारा और पसंद आता है। लेकिन मुझे पर्सनली पलाया आना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे रेत में जब खेलते हैं ना, तो ये रेत होती है इतनी बारीक, और ये बच्चे जब पानी में जाते हैं, रेत में जाते हैं, तो ये साफ़ होने का नाम लेती ही नहीं है। और यहाँ पे घर ऐसे होते हैं कि वो सिस्टम तो है नहीं कि आपने पंप के साथ लगाया पाइप, पानी ऑन किया, पंप ऑन किया और टैप खोली और धो दिया सब कुछ, तो रेत वगैरह सब हो गई, बह गई और सफाई हो गई फ़ौरन से। यहाँ सफाई करना हो जाता है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, क्योंकि मॉप को जब आप बार बार लगाते हैं तो भी ये रेत ख़त्म नहीं होती, और मुझे होती है बहुत ज़्यादा इरिटेशन इस सब चीज़ों से, जिसकी वजह से मुझे पलाया पर्सनली बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर बच्चे साइड पे रहें तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये गंदे कामों की तरफ यानी कि पानी में गीला होने का कहें तो मुझे आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा। वेल जी पापा तो इनके करा देते हैं इनको एंजॉय, और आज भी बच्चे हो गए थे काफ़ी खुश। यहाँ पे इतना खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे ना थोड़ा से आगे चल के फ़िश हैं और वो नज़र आती हैं, इतना क्लियर पानी होता है ना, उसे देख के फ़िश भी प्रॉपर उनका कलर भी महसूस हो रहा होता है, वो जैसे कर रही होती, तैर रही होती है, वो नज़र तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को गांधिया का पलाया बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। जहाँ पे ये बर्ड्स भी जो है वो फ्लाई कर रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। अल्लाह की कुदरत देखें कि अल्लाह ने कितने खूबसूरत नज़ारे हम लोगों के लिए बनाए हैं, और दुनिया भी बहुत खूबसूरत है। तो अंदाज़ा लगाएं कि जन्नत कितनी खूबसूरत होगी, जहाँ पर दूध की नहरें और शहद और सब कुछ होगा मौजूद, तो वो कितना होगा खूबसूरत लम्हा। वेल जी वो जो फ़िश की मैं कर रही थी बात, वो आ गई। यहाँ पे वैसे थोड़ा बहुत गंद तो था, लेकिन फ़िश फिर भी देखें आपको नज़र आ रही है। और मेरी मानो बिल्ली इनको देख के बड़ी हो रही थी खुश, क्योंकि वो बेबी शार्क समझ रही थी इन्हें। वेल जी बच्चे जब ये चीज़ें देख के खुश होते हैं ना, तो बहुत ही प्यारा लगता है और दिल हो जाता है खुश। रमज़ान की जी आज है भी ताक रात की इबादत, तो आखिरी अशरे के हवाले से थोड़ी सी बात करती चलती हूँ। आप ये व्यू तो देखते ही रहेंगे, फिर मैं आ जाती हूँ इन व्यूज़ के बारे में भी। आखिरी अशरे की जो है ताक रातें होती हैं इस अशरे में, तो हमें चाहिए कि हम इस 10 दिनों में, आखिरी 10 दिनों में जो है वो सदका करें हस्बे तौफीक, जितनी हमारी हैसियत है, जितनी हमारी औकात है, जितना भी हम कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह हमारी नीयत को देखता है, हमारे पैसे को नहीं देखता। बस आपकी नीयत होनी चाहिए कि आपने अल्लाह की राह में ख़र्च करना है, सदका देना है, तो आप देखेंगे उसमें बरकत कितनी ज़्यादा हो जाएगी। उसके अलावा 2 रकात नफल ज़रूर इन ताक रातों के अलावा पूरे 10 दिन आप पढ़ें। कौन सी रात ताक होगी आपको नहीं पता, तो अल्लाह उसका सवाब भी आपको डबल करके दे देंगे। तो सवाब डबल करके मिल जाएगा, आखिरत सवर जाएगी, तो क्या ही चाहिए हमें। क्योंकि दुनिया तो जो है वो बस 4 दिनों का खेल है, लेकिन हम समझते हैं कि ये दुनिया ही सब कुछ है, और लेकिन आखिरत संवारनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं अच्छी अच्छी बातें भी आप लोगों के साथ इसीलिए करती हूँ कि पता नहीं कौन सा क्लिक आप लोगों की ज़िंदगी में सुकून ले आए, मेरी किसी बात से आप लोग अपने आप को तब्दील कर लें, कोई अच्छा अमल कर लें। क्योंकि देखें
ہر انسان جو ہے نا وہ خطا کا پتلا ہے. نیکی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی اچھی بات اگر میں شیئر کر رہی ہوتی ہوں تو آپ کر لیں گے تو فائدہ آپ کا ہی ہوگا نا. تو میں خود، کیونکہ جب میں کسی کی بھی کوئی اچھی بات سنتی ہوں تو میں اس کو ضرور اپنی لائف میں اپلائی کرتی ہوں، چاہے وہ جیسی بھی بات ہو. جو میں کر سکتی ہوں میں اس کو ضرور کرتی ہوں. تو میرا بیسک مقصد بھی یہی ہوتا ہے ولاگنگ کے تھرو کہ میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں. تو اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز ایزی لگے، آسانی سے لگے کہ نیکی آپ وہ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں، تو فائدہ آپ کا ہی ہوگا. ان تاکراتوں میں سورہ اخلاص کو 3 بار ضرور پڑھیں. 3 بار تلاوت کرنے سے ایک قرآن پاک مکمل کرنے کا ثواب ملتا ہے، ہم سب کو ہی معلوم ہے. تو پورا قرآن تو ہم نہیں پڑھ سکتے، ظاہر سی بات ہے ہم حافظ قرآن نہیں ہیں. تو یہ جو ہمیں نعمت مل رہی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانی کر دی ہے کہ ہم سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھیں تو ایک قرآن پاک مکمل ہونے کی سعادت حاصل کر لیں گے. اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جی نیت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، تو عمالوں کا ویسے بھی دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. نیت صاف ہونی چاہیے اور چھوٹے چھوٹے عمل کو کرتا رہنا چاہیے، نیک اعمال کو. ویسے بھی کہتے ہیں قطرہ قطرہ بنتا ہے دریا، تو جب وہ دریا بنے گا تو روز محشر ہم سب کو ضرور سرخرو کر دے گا بارگاہ الہی میں انشاءاللہ. تو اور یہ باتیں مجھے لگتا ہے اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آتی ہوں گی. اگر آپ لوگوں کو آتی ہیں پسند تو لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو فوراً سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. جی دیکھیں، میں ریت کی بات کر رہی تھی تو یہاں یہ ہے وہ ریت، اور بچے یہاں پہ ظاہر باتیں کھیلتے ہیں، ہوتے بھی خوش ہیں. اور یہاں آج اتنا زیادہ رش تھا، مجھے امید نہیں تھی کہ یہاں رش ہوگا، لیکن یہاں پہ ایسٹر کی وجہ سے کافی زیادہ رش تھا. اور چھٹیاں بھی ہیں بچوں کو اسکول سے بھی، اور لانگ ویکنڈ بھی تھا، تو ان ایکسپیکٹڈ یہاں پہ بہت زیادہ رش تھا. ظاہر سی بات ہے ان کی عید تھی تو رش بنتا تھا. میں ویسے یہاں پر رات کے ٹائم ہی آتی ہوں، اور رات کے ٹائم آنا میں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتی ہوں. ایک تو کام ہوئے ہوتے ہیں ختم، انسان سکون سے گرمیوں میں یہاں پہ آئے اور ہوا کو انجوائے کرے، بیٹھے بچے کھیلیں اور واپس گھر چلے جائیں. یہاں آنے تک کافی ٹائم لگتا ہے، اتنا نزدیک تو نہیں ہے پھلائیا، تو پل مزہ کافی آ جاتا ہے. میں تو بس جہاں ایک جگہ بیٹھ جاتی ہوں وہاں سے ہلنا پسند نہیں کرتی ہوں. بچوں کی چیزوں کی رکھوالی کرتی رہتی ہوں اور بچے کرتے ہیں انجوائے. مجھے ریت پہ چلنا بھی پسند نہیں ہے، اور جب یہ پاؤں میں گھس جاتی ہے تو بس نہ پوچھیں، میں کچھ نہیں بتانا چاہتی آپ لوگوں کو. جی آپ یہ نظارے تو دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت ہے، اور موسم اتنا زبردست ایک دم سے ہوتا جا رہا تھا. تو میں اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی آئی تھنک کہ بارش ہو رہی ہے اسٹارٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ بس مما آتی بعد میں ہے، تو پہلے ہی کہتی ہیں کہ بارش ہو جائے تاکہ ہم فوراً سے پہلے واپس گھر چلے جائیں. بس ہر انسان اپنی عادت سے ہوتا ہے مجبور، اور کچھ عادات میری بھی ایسی ہیں جن سے ہوں میں مجبور، جس سے میرے بچے ہوتے ہیں کافی بیزار. کوئی بات نہیں، بڑے بڑے شہروں میں چھوٹے موٹے واقعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، وہ ہو گئے ہیں یوز ٹو میرے اور میں ان کی. اس وقت جو موسم تھا اور وہاں اس سائڈ پہ دھوپ تھی کافی اور رش بھی کافی زیادہ تھا. میں تو آگے گئی نہیں تھی، میں یہیں بیٹھی رہی تھی، کیونکہ جب ان لوگوں کو گرمی لگتی ہے نا گوروں کو، تو بس پھر سمجھیے کہ بہت ہی گرمی انہیں لگتی ہے. انہیں سردی بھی فوراً سے بہت زیادہ لگ جاتی ہے اور گرمی بھی. تو گرمیوں میں پلائیے کا جو ویو ہوتا ہے نا وہ دیکھنے والا نہیں ہوتا. لیکن آج ایسا لگ رہا تھا کہ آج ہی گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں. بس جی کیا ہی کہنا ہے ان لوگوں کے. میری بیٹی کہہ رہی تھی چھوٹی کہ نا اگر ہمارا گھر یہاں پر ہوتا تو کتنا ہی اچھا تھا، ہم کتنے لکی ہوتے. مجھے اتنی ہنسی آئی اس کی بات پر. میں نے کہا کیسے لکی ہوتے؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہ ہم اسکول جاتے، اور جب ہمارا دل کرتا تو ہم یہاں پلائیے پہ آ کے کھیلتے اور فوراً سے گھر بھاگ جاتے، کہ نہ کام کی ٹینشن ہوتی اور نہ اسکول کی ٹینشن ہوتی. جی معصوم بچوں کی معصوم سی باتیں نا ہنسی بھی آتی ہے اور پیار بھی آتا ہے. یہی ہوتی ہے ایج فن اینڈ مستی کی. بڑے ہو کر تو بس سیاپے ہی سیاپے، زندگی ہے ایک سیاپا. آپ اس سے ایگری ضرور کریں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی زندگی بہت اچھی ہے اور کسی کی نہیں. ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے.
کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی بات نہیں، ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان سب نعمتوں کا اگر ہم شکر ادا کریں نا تو ہماری زبان تھک جائے کہ ہم شکر الحمدللہ کہتے رہیں۔ یہ تو ہمارے رب کریم کی رحمتیں ہیں جو ہم پر نشاور کرتا ہے، ورنہ ہم سب کی اتنی اوقات کہاں کہ ہم اپنے آقا سے کچھ مانگیں، ناراض ہوں اور ناشکری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی اور نیکی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت سنورنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ واپسی پہ ہو گیا تھا جب بہت زبردست ویو یہ تھے جی پہاڑ، اور میرا بیٹا کہتا ہے کہ ان پہاڑوں کو بھی آپ اپنے ویورز کو بھی دکھائیں کہ وہ یہ دیکھیں کہ کتنا اچھا سا موسم ہو رہا، وہ بھی ہو جائیں خوش۔ میں نے کی اس کی فرمائش پوری، اور امید کرتی ہوں اس کی فرمائش آپ لوگوں کو بھی آئے گی پسند۔ اور ہم واپسی کے لیے نکل پڑے تھے، لیکن کافی دیر ہو گئی تھی اور مجھے تھوڑی سی جو ہے پینک اٹیک ہو رہے تھے اس وجہ سے، کیونکہ گھر جا کے افطار بھی کرنا تھا ریڈی۔ یہاں پر یہ تو نہیں ہے کہ میں افطار ریڈی نہ کرتی اور باہر سے آ جاتا، نہیں جی نہیں، مجھے گھر جا کے سارے کام کرنے تھے اور بچوں کو خوش کرنا بھی ضروری تھا۔ تو میں نے کہا چلیں اپنی مانو بلی، کیونکہ میری چھوٹی مانو بلی کی خاطر میں چلی گئی تھی، ورنہ میں تو اگر کام پینڈنگ پہ ہوں کہیں جانا پسند نہیں کرتی۔ میں کہتی ہوں میں گھر ہی اچھی ہوں، گھر آ کے مجھ سے کام نہیں ہوتے۔ جی جو لوگ کاموں کی ٹینشن نہیں لیتے وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں، یا جو لوگ کاموں کی ٹینشن لیتے ہیں وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کون سے لوگ زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ میرا ولاگ ہوا ختم، امید کرتی ہوں آپ کو آئے گا پسند۔ جلدی سے کر لیں میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو سے آپ رہیں اپڈیٹڈ۔ اللہ حافظ۔